الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ احزاب، غزوہ خندق سے متعلق جاری ہے۔ دونوں ایک ہی غزوہ ہے۔ غزوہ خندق، اسی کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس غزوے کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے اور اسی غزوے کو غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت کئی ایک دفعہ کی گئی ہے۔ ہماری جو گفتگو اس غزوے سے متعلق جس نقطے پر پہنچی تھی وہ یہ کہ بنو قریظہ جو کہ یہودی تھے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہو ہمارے درمیان مدینہ المنورہ میں، لیکن آگے چل کر مستقبل میں کبھی ہمارے دشمن کا تم ساتھ نہ دینا، خاص طور پر ہمارے خلاف تم کسی دشمن کا ساتھ نہ دینا۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ کے لوگوں نے وعدہ خلافی کی اور بے وفائی کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کا انہوں نے کیا ہے پورا ساتھ بھی دیا۔ اسی موقع پر غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر حضرات اگر دیکھا جائے تو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بنو قریظہ ہی کے ایک یہودی کا قتل کیا، اور حضرت صفیہ کا ایک یہودی کا قتل کرنا، اس کا ایسا اچھا اثر ہوا یہود پر کہ ان کی ہمت پست ہو گئی، بزدل ہو گئے بنو قریظہ کے لوگ۔ اور وہ کیسے؟ ایک قلعہ تھا جس قلعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عورتوں کو اور بچوں کو محفوظ رکھا گیا تھا، یعنی مدینہ المنورہ سے سارے مرد حضرات تو نکل پڑے غزوہ خندق کی تیاری میں اور خندق کی کھدائی میں، اکیلے بچوں کو عورتوں کو چھوڑنا مناسب نہیں تھا، تو کہاں رکھا جائے ان کو؟ تو ایک قلعہ تھا، اسے قلعے میں تمام عورتوں کو اور بچوں کو ڈال کر قلعے کو بند کر دیا گیا تاکہ بچے عورتیں کیا ہے محفوظ رہیں، اور اس قلعے میں کوئی بھی ایک مرد نہیں بلکہ صرف اور صرف کیا ہے عورتیں اور بچے ہیں۔ بنو قریظہ کے لوگوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ بنو قریظہ کون؟ یہ وہ یہود جنہوں نے وعدہ خلافی اور بے وفائی کا ثبوت مسلمانوں کے ساتھ دیا۔ ان کو خبر ہو گئی تو ان میں سے ایک شخص نکلتا ہے اس قلعے کی طرف تاکہ مسلمان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو گرفتار کیا جائے یا ان کو نقصان پہنچایا جائے یا ان کو ستایا جائے۔ المہم ایک شخص آگے بڑھتا ہے اس قلعے کی طرف، اور قریب جب پہنچتا ہے تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ، ان کی نگاہ اس یہودی پر پڑ جاتی ہے، تو فوری طور پر حضرت صفیہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، فوری طور پر ایک مضبوط ڈنڈا لیتی ہیں اور اس ڈنڈے سے کیا ہے اس یہودی کو مارتی ہیں، یہاں تک کہ یہودی کیا ہے گر پڑتا ہے اور کیا ہے ختم ہو جاتا ہے، موت اس کو آ جاتی ہے۔ تو حضرت صفیہ کے مارنے پر اس یہودی کی موت آ گئی، اور یہ بڑی ہمت کا کام تھا عورت کی طرف سے۔
جب یہ یہودی مارا گیا بنو قریظہ کا تو یہ خبر فوراً عام ہو گئی بنو قریظہ کے درمیان، تو بنو قریظہ کے افراد ڈر گئے، سہم گئے، حوصلہ پست ہو گیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک مار مارنے سے یہ مر گیا ہمارا ساتھی، ظاہر سی بات ہے کہ اس قلعے میں صرف بچے اور عورتیں نہیں ہیں بلکہ مردوں کی ایک جماعت بھی ہے، مسلمانوں کا ایک لشکر اس قلعے کے اندر موجود ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ مار کسی عورت کسی بچے کی مار نہیں ہو سکتی، یہ مار کسی مضبوط آدمی کی مار ہے۔ تو اس گمان میں مبتلا ہو گئے بنو قریظہ کے لوگ، ڈر گئے، سہم گئے، پیچھے ہٹ گئے، اب دوبارہ قلعے کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمایا۔ حضرات، مشرکین جب اپنا لشکر لے کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچے غزوہ خندق کے موقع پر، تو اس موقع پر مسلمانوں کو ایک نہیں سے کیا ہے گھیر لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ الاحزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی یہ خطاب مخصوص ہے ایمان والوں کے لیے۔ اذکروا، یاد کرو، کیا یاد کرو؟ نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے تمہارے پاس، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اذ جاءتکم جنود، تمہارے پاس لشکر آئے، ایک دو نہیں کئی لشکر آئے، جنود کا لفظ، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو تمہاری حفاظت کے لیے اس لشکر سے تم محفوظ رہو، ہم نے ایک آندھی، طوفان، تیز ہوا بھیجی، اور اسی طرح ایک ایسا لشکر بھیجا لم تروہا، جس کو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اس نعمت کو یاد کرو کہ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ، مختلف لشکر، مشرکین ہوں، یہود ہوں، سب کے سب تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے، سب متحد ہو گئے تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے، تمہارا نام و نشان ختم کرنے کے لیے۔ 10,000 کی تعداد ان کی، اور زیادہ ہی ہوگی۔ تم یاد کرو اس وقت کہ تم کتنا زیادہ ڈر گئے تھے، لیکن اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی ایمان کی بدولت۔ کیا حفاظت فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ہوا بھیجی، آندھی طوفان، ظاہر سی بات ہے، آندھی طوفان آئے، ہوا آئے، جو خیمے لگے ہیں وہ خیمے بکھر جائیں، جو سامان ہے وہ سامان خراب ہو جائے۔ آندھی طوفان آنے کے بعد، بارش برسنے کے بعد لڑنے کے قابل مشکل ہو، زمین جو ہے وہ کیچڑ ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ المہم آندھی طوفان کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی۔ جب آندھی طوفان آیا ان کی ہمت پست ہو گئی، اور کس سے مدد فرمائی؟ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسا لشکر ہم نے بھیجا تمہاری مدد کے لیے، لم تروہا، جس لشکر کو تم نے دیکھا بھی نہیں۔ یہ لشکر کیا تھا؟ اس لشکر کے بارے میں مفسرین اہل علم کہتے ہیں فرشتوں کی جماعت تھی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا، جس جماعت کو، جس فرشتوں کو مسلمانوں نے اگرچہ دیکھا نہیں، لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کیا مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وَكَانَ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو، خندق کی کھدائی وغیرہ،
اللہ تبارک و تعالی سب دیکھ رہا ہے، اللہ کو ساری باتوں کا علم ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اور یاد کرو کہ دشمن اوپر سے آیا، نیچے سے تمہارے پاس آیا، ہر طرف سے دشمن تمہارے طرف ٹوٹ پڑے تمہیں مارنے کے لیے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ، تمہاری آنکھیں نکل آئیں باہر ڈر کے مارے، اور تمہارا جگر، تمہارا دل تمہارے منہ تک پہنچ گیا، پریشان ہو گئے تم لشکروں کو دیکھ کر۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ کب پورا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ ایک ایسا موقع تھا کہ مسلمانوں کو آزمایا گیا، خوب آزمایا گیا آخری وقت تک کہ کون کتنا زیادہ اپنے ایمان میں پختہ ہے اور یقین رکھتا ہے اللہ اس کے رسول پر۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن کے آنے کے بعد یہ پھر جائیں اور دشمن کی جو ہے ڈر سے دین کو ترک کر دیں۔ اسی لیے اللہ نے مدد کو بالکل مؤخر کیا تاکہ اچھے سے آزما لے کہ کون ایمان کے بارے میں کیا ہے، سچا ہے۔ ابتلی المؤمنون، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آزمایا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور خوب زور سے ایمان والوں کو جھجوڑا گیا، یعنی جو ہے ایسا جھٹکا ملا اور ایسی باتیں سامنے آئیں کہ مسلمان ایمان والے گھبرا اٹھے اور اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب اچھی طرح ایمان والوں کو اس موقع پر کیا ہے، آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اسی غزوے سے متعلق ایک اور حالت کا ذکر کیا، وہ یہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ احزاب میں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ منافقین جو اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں، بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ایمان ان کے اندر نہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یقول المنافقون، منافق کہتے ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اللہ اس کے رسول کی دشمنی ہے، نفرت ہے، یہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں یہ دونوں؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو اللہ اس کے رسول نے صرف اور صرف کیا ہے، دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ رسول تو برابر وعدہ کرتے آیا کہ تم میرے ساتھ رہو، تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ آخر کاری کامیابی کہاں ہے، مدد کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ محض صرف اور صرف کیا ہے، غرورا، وہ کیا ہے، ایک قسم کا دھوکہ تھا۔ تو یہ بات غزوہ احزاب، غزوہ موقع پر کہی جا رہی تھی، اور کہنے والا کون تھا؟ کہنے والے منافقین تھے، اور اسی طرح وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض پایا گیا، ایمان والوں کے بارے میں نفرت پائی گئی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پائی گئی، نفاق پایا گیا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اللہ اس کے رسول نے سراسر ہمیں کیا ہے، دھوکے میں رکھا ہے۔ اور ہمیشہ اگر دیکھا جائے حضرات، یہی منافقین کا طریقہ اور ان کا شیوہ رہا کہ ہمیشہ جو گفتگو کرتے، ایسی گفتگو، ایسی بات چیت جو کہ ہمت کو پست اور حوصلے کو ختم کر دینے والی بات ہو، کبھی ایسی بات نہیں کیا کرتے کہ جس کے کرنے سے ایمان والوں کے درمیان حوصلہ ہو۔ یہ ہمیشہ پائے گے، اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو منافقین کا یہی شیوہ، یہی طریقہ ہے کہ ایمان والوں کے حوصلوں کو پست کرنا، کمزور کرنا کے لیے کیا ہے، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی حرکتیں، ایسی ایسی خبریں عام کر دیتے ہیں، باتیں کہ جن کو سن کر ایمان والے شاید ہمت پست ہو جائیں اور حوصلہ کیا ہے ان کا کمزور ہو جائے، حوصلہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو مان لیا جائے۔ مان لینے کے بعد منافقین یا کمزور ایمان والے، جھوٹے ایمان والے اگر کچھ کہتے ہیں تو ان کی باتوں کو بالکل جو ہے نہ مانا جائے۔ تو منافقین کی اس بری بات اور اس گندی بات کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عبرت و نصیحت اور سبق حاصل کرنے کے لیے ذکر کیا اور فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یقیناً منافقین اور جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، ایمان والوں کے بارے میں نفرت ہے، بغض ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، نفاق ہے، یہ کہتے ہیں، بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے تو ہم سے کچھ وعدہ ہی نہیں کیا۔ یعنی استہزاء، تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے تو ہم سے کچھ وعدہ ہی نہیں کیا، اگر کچھ وعدہ کیا بھی ہے تو کیا ہے؟ الا غرورا، صرف اور صرف کیا ہے؟ دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ صرف بول دیا اللہ اس کے رسول ہے کہ تم شرکت کرو غزوے میں، تمہیں فلاں فلاں انعام، تمہیں فلاں فلاں مدد ملے گی، حالانکہ اس قسم کی کوئی بات نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی طرف سے دھوکے کا وعدہ ہوا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو اور تمام ایمان والوں کو اس قسم کی بدگمانی سے اور اس قسم کی بدعقیدگی سے اللہ اس کے رسول کے بارے میں کیا ہے؟ بچائے۔ ورنہ حضرات اگر اس قسم کی بدگمانی اللہ اس کے رسول کے حق میں ہمارے طرف سے ہو اور اس قسم کی سوچ ہو ہماری اللہ اس کے رسول کی طرف سے، تو یقیناً کیا ہے؟ کبھی ہمیں کسی قسم کی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، ایمان تو ہمارا ضائع ہو ہی جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی ذات سے، رسول کی ذات سے اور تمام ایمان والوں کی ذات سے اچھا گمان کرنے کی توفیق دے اور اچھی امیدیں رکھنے کی توفیق دے۔ بدگمانی سے، بدعقیدگی سے، اللہ اس کے رسول کے بارے میں برا سوچنے سے، جیسے کہ منافقین کیا کرتے تھے، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ان باتوں سے کیا ہے؟ محفوظ رکھے اور دور رکھے۔ حضرات آج کی اس نشست، اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مزید اور باتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ احزاب یا غزوہ احزاب یا غزوہ خندق سے متعلق جو ذکر کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، انشاءاللہ ان آیات اور ان کا مفہوم اگلی نشست، اگلی ملاقات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں اور یہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالی سے رخصت ہوں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم